وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ابھی زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر جتنا بدن کا حصہ ظاہر ہو رکھا ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں۔ یہ مسلمان عورتوں کو خطاب ہے۔ آج آپ چلے جائیں نا یہاں سے آگے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، اور آپ کو وہاں پہ جا کے خود آپ کی عورتوں کو شرم محسوس نہ ہوئے پھر کہنا جا، دوپٹے کا رواج ہی ختم ہے، سر کو ڈھانپتے تھے وہ تو رواج ہی ختم ہے، اور دوپٹہ لینا اس کو کہا جاتا ہے یہ تو بے وقوف ہے، پینڈو ہے۔ اور بھائی میرے رب نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈھانپ لے، گریبان نظر نہ آئے، یعنی پورا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ رحم فرمائے ان مہاجر عورتوں کے اوپر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئیں، جیسے یہ آیات نازل ہوئی تو انہوں نے جو اپنی بڑی چادریں تھیں ان کو کاٹ کے اپنی اوڑھنیاں بنا لیا انہوں نے، کہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے فوراً اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات نازل ہوئی، حیا کیسی تھی، عمل کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر؟ بے حیائی پھیلانے والوں، ویلنٹائن ڈے منانے والوں، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تم نے بھی جانا ہے، تم بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہو۔ اسلام سے بڑا امن کا درس کون دیتا ہے؟ اسلام سے زیادہ محبت کا درس کون دیتا ہے؟ کیا تم بے حیا قوموں کی طرح کہتے ہو ہم محبت پھیلا رہے ہیں؟ خبردار، اسلام کے اندر خاندانی فیملی سسٹم ہے، بیرون ملک کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کسی انگریز کی کوئی چاچی تائی مجھے دکھائیں، کوئی خالو کوئی پھوپھی کوئی دکھائیں مجھے، ان کے خاندانی نظام ہے ہی نہیں۔ بیٹی کو پتہ نہیں میری ماں کون ہے، بیٹے کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، وہاں تو بے حیائی ہے۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ میرے کریم آقا فرما رہے کہیں الخالۃ کالام، فرمایا خالہ ماسی ہے، ماسی ہے۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے سسر تمہارا باپ ہے، جیسے اپنے ابے کی عزت کرنی ہے ایسے اپنے سسر کی بھی عزت کرنی ہے۔ یہاں ہمارے سسٹم خاندانی سسٹم میں ہے، یہ فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، یہ پھپھیر ہے، یہ چچیر ہے، یہ مسیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو ہمارا حسن ہے۔ اور بھائی بارڈر پار انگریزوں میں یہ نظام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ویلنٹائن ڈے کی نحوست ہمارے اندر پروموٹ کر کے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور انشاءاللہ جب تک لوگ علماء کے پیچھے ہیں کبھی بھی یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ حیا ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، ایک اڑ جائے دوسرا آٹومیٹیکلی اڑ جاتا ہے، حیا ختم ہو جائے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ایمان چلا جائے پھر حیا کا کیا فائدہ ہے؟ حیا اور ایمان دونوں پرندے ہیں، ایک اڑ جائے دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، آج 14 فروری ہے اور دنیا کے اوپر ایک ڈے منایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے، اور پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے اندر بھی اس کو منانے کا اہتمام جاری و ساری ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس جمعۃ المبارک پر حیا ڈے کے طور پہ منائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام اور حیا اس کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سن سنا کے با حیا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، یہ انڈیا کی ایک لیڈر ہے جس کا نام ہے سونیا گاندھی، راجیو گاندھی کی بیوی ہے۔ بمبئی کے اندر ایک جلسے میں اس نے پاکستان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ جب کوئی قوم دشمن کا تہوار فیسٹیول منانا شروع کر دے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تہوار ان کا ہو منائے مسلمان تو پھر کوئی ضرورت ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے؟ ہماری ان کے ساتھ جنگ ہی نظر آتی ہے۔
وہ رب کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ قائم کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ بے حیا ہیں، ہم با حیا ہیں، ہمارے ہاں شراب حرام، جوا حرام، سود حرام، ان کے ہاں کسی چیز کی یہ حرمت نہیں۔ تو نظریہ ہے نا، وہ اور نظریہ رکھتے ہیں، ہم اور نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیالوجی اس وقت اس کے اوپر جنگ لڑی جاتی ہے جب کوئی قوم کسی کا تہوار نہ منائے۔ تو اس نے کہا کہ جب کوئی قوم تہوار منانا شروع کر دے تو پھر دشمن کو اس کے خلاف جانے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو خود ہی آپ کے نظریے کو مان لیا۔ وہ کہتی دیکھو پاکستان کے گھروں میں گھر گھر میں انڈین فلمیں گانے دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا بے لگام میڈیا بھی اس کو دکھاتے ہوئے وہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ بجائے ہمارے اندر جذبہ جہاد کو پروموٹ کرنا، اور وہ دشمن جو ہمارے کشمیر پہ قابض ہو کے بیٹھا ہے، وہ کافر جو فلسطین کے اوپر پورا مل کے حملہ آور ہو چکا ہے، ان کے خلاف ہمارے نوجوانوں کی تربیت کرنا، تو بجائے اس کے ہمیں کیا کیا جا رہا ہے، امن کی بھاشا چلائی جا رہی ہے۔ نہیں جی، ان کے ساتھ تعلقات قریب ہو رکھے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے ہم پہلے ہمارے بڑوں نے پاکستان کو علیحدہ کر دیا، ہم تو شروع سے اکٹھے رہے ہیں، ہم تو اکٹھے ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، کھانا پینا ایک طرح کا، ایسی چیزیں ہیں، ہماری تو رنگت بھی ایک طرح کی ہے۔ عزیز سامع محترم، یہ ان کے نظریے کو اڈاپٹ کر لیا تو پھر ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو، ہم تو خود ہی مان بیٹھے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، پھر یاد رکھیں، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے جتنے بھی ہیں لبرلز، روشن خیال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی جو عورتیں، لڑکیاں جو چہرے پہ نقاب نہیں ہوتا، دوپٹہ نہیں ہوتا، ان کو تو ہم بآسانی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ جو نقاب والی ہیں، یہ پردے والی ہیں، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عورت کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ میڈیا چینلز کے اوپر یہ قوم کی بیٹی کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جو فاحشہ، بدکارہ اور جو گانا گانے والی، فلموں میں کام کرنے والی مر جائے، اس کے بارے میں خبر چاہیے۔ قوم کی بیٹی کی برسی ہے آج، وہ قوم کی بیٹی فوت ہوگی، بڑی اس نے ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ یہ اسی وجہ سے، تاکہ جو نوجوان نسل ہے گھروں میں بیٹھی پاک دامن بیبیاں ہیں، ان کے ذہن خراب کیے جائیں کہ وہ بھی آگے نکلیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کا دوسرا نام اگر زنا ڈے کہا جائے تو وہ بات دور نہیں ہوگی۔ ویلنٹائن ایک عیسائی پادری تھا، اور یہ ایک راہبہ، جس کو انگلش میں نن کہتے ہیں، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ راہبہ جو ہوتی ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی، عیسائیوں کے مذہب میں وہ نکاح نہیں کرتی، ساری زندگی عبادت کرتی رہتی ہے۔ اس عیسائی پادری نے، ویلنٹائن نے اسے کہا کہ دیکھو 14 فروری کو اگر ہم جنسی تعلقات قائم کر لیں تو پھر گناہ نہیں ہے، وہ بھی آمادہ ہوگی۔ جب اس نے جنسی تعلقات قائم کیے، بعد میں پادریوں نے اس کو پکڑا اور لٹکا دیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد کچھ منچلوں نے ویلنٹائن ڈے کے طور پر اس کو منانا شروع کر دیا کہ یہ شہید محبت ہے، لہٰذا اس کی یاد میں یہ ڈے منایا جائے گا۔ اچھا، آج اگر کوئی بندہ ویلنٹائن ڈے مناتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو زنا ڈے ہے اس میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آج کے دور میں، آج کے دن، اگر کوئی پھول لے کے اپنی سگی بیوی کو بھی دے، محبت کا اظہار کرے، ماں کو دے، بہن کو دے، وہ بھی گناہ میں شامل ہو۔ اسلام میں کوئی ایک ڈے تو نہیں ہے، اور یاد رکھو یہ ڈے تو کافر مناتے ہیں۔ یہ جی مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، ہمارے ہاں کوئی ایک ڈے کے لیے باپ نہیں ہوتا۔ کیا ہم ماں کو ایک دن کے لیے محبت کرتے ہیں؟ باپ کو ایک دن کے لیے محبت کرتے ہیں؟ ہماری تو ساری زندگی ماں باپ کی مقروض ہے۔ ہم 24 گھنٹے 12 مہینے مرتے دم تک اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں،
اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم کوئی ایک ڈے نہیں مناتے، یہ ڈے تو وہ مناتے ہیں. آئیں عزیز سامعین محترم، آپ کے سامنے حیا ڈے کے حوالے سے، یہ ویلنٹائن ڈے زنا ڈے ہے، ہم حیا ڈے مناتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے کچھ آیات سورہ نور کی پیش کرتا ہوں اور اس کے اکارڈنگ کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا اسلام حیا کا کتنا درس دیتا ہے اور کتنا اس کے اوپر مضبوطی سے پہرا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے اور کرتے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے منانے کے اوپر جی مولویوں نے اپنی باتیں بنا رکھی ہیں، بھائی یہ زنا ڈے ہے، اور اس طرح وہ غیر محسوس طریقے سے جو بے حیائی برائی ہے ولگیرٹی اس کو پروموٹ کر رکھے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جو اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، آپ میں سے اگر کوئی بندہ ٹک ٹاک بنائے اور اس ٹک ٹاک کے اوپر گانا چڑھا دے اور پھر وہ گانا وائرل ہو جائے اور آگے 50 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائے، تو مجھے بتائیں آپ نے اچھائی پھیلائی ہے یا برائی پھیلائی ہے؟ حیا پھیلائی ہے، بے حیائی پھیلائی ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، جو بے حیائی مسلمانوں میں پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے. اس لیے عزیز سامعین محترم یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی برائی میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں وہ برائی اگر آگے پھیل گئی ان لوگوں کی برائی کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا اور فرمایا ہرقل اسلام قبول کر لو، اللہ دگنا اجر عطا کرے گا، ایک گنا نہیں 2 گنا اجر عطا کرے گا. اور یاد رکھو اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہاری جتنی بھی قوم اور رعایا ہے ان تمام کا گناہ بھی تمہارے ذمے پڑے گا، وہ بھی تمہارے ذمے ہیں. یعنی ان کی برائی وہ تیرے کہنے پہ وہ قبول کریں گے، دگنا اجر. اگر تیرے کہنے پہ تو قبول نہیں کرے گا تیری عوام بھی قبول نہیں کرے گی، تو یاد رکھنا عوام کا گناہ بھی تیرے ذمے آئے گا، ان کو بھی گناہ ملے گا، تیرے ذمے بھی آئے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں نے جو عرض کیا آپ کے سامنے کہ وہ وائرل اگر 50 کروڑوں تک کلپ ہوتا ہے، 50 لوگ کروڑوں کا گناہ آپ کے اوپر، اس کے اوپر دلائل ہے. فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ناحق قتل جتنے بھی دنیا میں ہوں گے، جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، ان تمام قتلوں کے گناہ میں وہ قابیل جس نے پہلا قتل کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوگا. حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو. فرمایا وہ جو قابیل ہے جتنے بھی قتل قیامت تک ہوتے جائیں گے ناحق، ان تمام قتلوں کے گناہ میں وہ بھی شامل ہوگا. قتل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور اس کے گناہ میں وہ قابیل بھی شامل ہوگا. جو کلپ آپ کا وائرل ہوا بے حیائی کا، آپ کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دیکھنے والوں کا گناہ بھی بیٹا آپ کی ذمہ ہوگا. اچھا پھر اس سے آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اجر ملے گا، اور پھر اس طریقے کے اوپر عمل کرنے والا بندہ 1 کروڑ بھی ہے ان تمام کو بھی اجر ملے گا، اور ان کے برابر اس شروع کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. اچھا دوسرا اس کا پہلو فرمایا اگر کسی نے برا طریقہ رائج کیا اس کو گناہ ملے گا، اور آگے اگر 1 کروڑ بندے نے اس طریقے پہ عمل کیا ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان تمام کے گناہ میں یہ بندہ بھی شامل ہوگا. اب آئیں جو بے حیائیاں اور برائیاں پھیلانے والے ہیں، عزیز سامعین محترم یہ حیا کا درس دیا جا رہا ہے اسلام کے اندر. پھر اس سے آگے چلیں، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر. حیا کا درس. فرمایا کہ ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے یاد رکھو شیطان 2 چیزوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا اور برائی کا. یہ دونوں حکم وہ دیتا ہے. یہاں بھی حیا کا درس دیا جا رہا، اپنے اندر حیا پیدا کرو. اس سے آگے چلیں، اسی سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حیا کے حوالے سے
فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہہ دیں، ایمان والے جو مرد ہیں ان سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ کہاں بند کمرے میں رکھنا ہے؟ نہیں، جب باہر جانا ہے، یہ چوک بازار میں آپ جاؤ گے، گھر سے باہر نکلو گے تو اپنی نگاہوں کو کیا کرنا ہے؟ نیچے رکھنا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، فرمایا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر آپ دل میں پاکیزگی چاہتے ہو، نگاہوں کو نیچا رکھ کے شرمگاہوں کی حفاظت کرے تو یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا میرے مالک نے کہ جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، خبردار ہے اللہ تعالیٰ، باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ دلوں میں چھپے ہوئے جتنے بھی تمہارے نظریات ہیں، خیالات ہیں، جو بعد میں کئی سال کے بعد آئیں گے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ جانتا ہے اللہ۔ عزیز سامعین محترم، یہاں آیت پہ غور کریں، سورہ نور میں مردوں کو پہلے حکم دیا ہے، یہ آیت پہلے ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کو اس لیے پہلے حکم دیا کیونکہ مرد ہی نگاہوں کو نیچا نہیں کرتے ہیں۔ آج چوک بازار میں بیٹھنے والے جو حضرات ہیں، وہ جب تک ماں بہن بیٹی گھر سے نکلنے کے بعد آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے وہ اپنی نگاہیں نہیں ہٹاتے ہیں، بلکہ کچھ تو بے شرم بے حیا بڑی عمر کے بھی ایسے ہیں جو لڑکی عورت گھر سے نکلتی ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ساتھ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، نہیں نہیں جی بے یہی بڑی ہے، ویک نے لباس کے یا پایا وے سیٹے دوپٹہ لے کر ہی نکل دی ہے۔ اچھا، آپ کو تبصرہ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ غیبت کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کو دیکھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کو اپنی نگاہ نیچی رکھ کے میرے رب نے فرمایا آئیں حیا ڈے کے اوپر اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ سننے والے مرد نوجوان اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اور نگاہیں پست رکھنے سے ملتا کیا؟ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کہتے کہ نگاہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو، حضور رستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رستوں میں بیٹھنا پھر رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کے کتنے حق ہیں؟ یہ سڑک کے، روڈ کے، گلی کے کتنے حق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا 5 حق ادا کرو، بیٹھا کرو۔ وہ 5 کون سے حقوق؟ فرمایا نمبر 1 اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ آپ نے بیٹھنا ہے، بازار میں بیٹھنا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، چوک میں بیٹھنا ہے، نگاہ کو پہلے کیا ہے؟ نیچا رکھے۔ نمبر 2 تکلیف دہ چیز کو دور کریں، کوئی کانٹا ہے، روڑا ہے، کوئی پھٹا آگے آ گیا ہے، رستہ نہیں روکنا۔ آج ہماری دکانوں کے اوپر وہ رستہ وہ بیس باہر رکھا ہے، کاؤنٹر باہر لے آتے ہیں، یہ 1 فٹ لے کے آیا، وہ 1.5 فٹ لے آیا، وہ 2 فٹ لے آیا ہے۔ اب بھائی لوگوں کا رستہ روک رکھے کو، یہ رستے کا حق نہیں ہے، زیادتی ہے رستے کے ساتھ۔ فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو دور کرے۔ نمبر 3 سلام کا جواب دے جو بھی سلام کرے۔ نمبر 4 نیکی کا حکم دے۔ نمبر 5 برائی سے منع کرے۔ فرمایا یہ 5 حق ادا کر سکتے ہو تو رستے میں بیٹھ سکتے ہو، باہر دکان پہ بیٹھ سکتے ہو، آپ چوک میں بیٹھ سکتے ہو، آپ یہ 5 حق۔ سب سے پہلا یہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے، یہ حیا کا درس ہے، اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے چلے، حضرت مولا علی شیر خدا کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی، سرکار نے فرمایا اے علی، اے میرے اخی، اے میرے بھائی علی، لا تتبع نظرۃ النظرہ، ایک نگاہ جب کسی پہ پڑ جائے تو دوبارہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نگاہ اللہ معاف کرے گا، دوسری نگاہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج علی کے ماننے والے تو بہت ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، علی سے بڑی محبت ہے، لیکن علی کو سرکار نے خاص کر کے فرمایا کہ پتہ تھا کہ علی کے چاہنے والے بڑے ہوں گے۔ وہ علی کے ماننے والوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کسی بھی جلسے کے اندر، کسی جلوس کے اندر، کسی بھی حالت میں کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، ایک نگاہ معاف ہے۔ اچھا وہ کون سی نگاہ؟ ایسے پڑی فوراً ہٹا لو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر دوبارہ نگاہ کی یا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم، اگر نگاہ کو آپ پھیریں میرا مالک کیا اجر دے گا؟ حیا کا درس سنیں،
اگر آپ کی نگاہوں میں حیا پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر بلا ارادہ کسی بندے کی نگاہ پڑ جائے کسی غیر محرم عورت پر، لڑکی پر، وہ فوراً نگاہ کو جھکا دے، پھر اللہ ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس میں مزہ ہی بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا آپ کر کے دیکھ لیں، میں نے کئی مرتبہ یہ کر کے دیکھا ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ آپ کی نگاہ اچانک انسان رستے میں جا رہا ہے، نگاہ پڑ گئی، فوراً جھکائیں، اللہ کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر آ کے سر سجدے میں رکھیں، کوئی نماز ادا کریں، دیکھنا یقین مانے آپ کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگی، خاص خوشی ہے جس کا اظہار آپ لفظوں میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلے، سورہ نور کے اندر ہی حیا ڈے کے اوپر اللہ تعالیٰ حیا کا کیسے درس دے رہا ہے، ہمارا اسلام کیسے حیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محبوب عورتوں، مومن عورتوں سے فرما دو، مردوں کو پہلے حکم دیا، عورتوں کو بعد میں، فرمایا عورتیں کیا کریں، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو عورتیں بھی نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور ابھی زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر جتنا بدن کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں۔ یہ مسلمان عورتوں کو خطاب ہے۔ آج آپ چلے جائیں نا یہاں سے آگے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، اور آپ کو وہاں پہ جا کے خود آپ کی عورتوں کو شرم محسوس نہ ہوئے، پھر کہنا جا دوپٹے کا رواج ہی ختم ہے، سر کو ڈھانپتے تھے وہ تو رواج ہی ختم ہے، اور دوپٹہ لینا اس کو کہا جاتا ہے یہ تو بے وقوف ہے، پینڈو ہے۔ اور بھائی میرے رب نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈھانپ لیں، گریبان نظر نہ آئیں، یعنی پورا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ رحم فرمائے ان مہاجر عورتوں کے اوپر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئیں، جیسے یہ آیات نازل ہوئی تو انہوں نے جو اپنی بڑی چادریں تھیں ان کو کاٹ کے اپنی اوڑھنیاں بنا لیا انہوں نے، کہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے فوراً اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات نازل ہوئی، حیا کیسی تھی، عمل کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر، بے حیائی پھیلانے والوں، ویلنٹائن ڈے منانے والوں، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تم نے بھی جانا ہے، تم بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہو۔ اسلام سے بڑا امن کا درس کون دیتا ہے، اسلام سے زیادہ محبت کا درس کون دیتا ہے؟ کیا تم بے حیا قوموں کی طرح کہتے ہو ہم محبت پھیلا رہے ہیں؟ خبردار، اسلام کے اندر خاندانی فیملی سسٹم ہے، بیرون ملک کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کسی انگریز کی کوئی چاچی تائی مجھے دکھائیں، کوئی خالو کوئی پھپھی کوئی دکھائیں مجھے، ان کے خاندانی نظام ہے ہی نہیں۔ بیٹی کو پتہ نہیں میری ماں کون ہے، بیٹے کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، وہاں تو بے حیائی ہے۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ میرے کریم آقا فرما رہے کہیں الخالۃ کالام، فرمایا خالہ ماسی ہے، ماسی ہے، کہیں فرمایا جا رہا ہے سسر تمہارا باپ ہے، جیسے اپنے ابے کی عزت کرنی ہے ایسے اپنے سسر کی بھی عزت کرنی ہے۔ یہاں ہمارے سسٹم خاندانی سسٹم میں ہے، یہ فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، یہ پھپھیر ہے، یہ چچیر ہے، یہ مسیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو ہمارا حسن ہے۔ اور بھائی بارڈر پار انگریزوں میں یہ نظام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ویلنٹائن ڈے کی نحوست ہمارے اندر پروموٹ کر کے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور انشاءاللہ جب تک لوگ علماء کے پیچھے ہیں کبھی بھی یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ حیا ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، ایک اڑ جائے دوسرا آٹومیٹیکلی اڑ جاتا ہے، حیا ختم ہو جائے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ایمان چلا جائے پھر حیا کا کیا فائدہ ہے؟ حیا اور ایمان دونوں پرندے ہیں، ایک اڑ جائے دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ ایک چچا تھا افلا جس کا نام تھا،
تو وہ آئے ملنے کے لیے، تو آپ نے دروازہ نہ کھولا، کہا حضور سے پوچھوں گی پھر دروازہ کھولوں۔ جب سرکار آئے تو عرض کیا کہ حضور وہ جو میرا چچا تھا نا افلا، جس کی بیوی کا میں نے دودھ پیا تھا، تو حضور وہ مجھے ملنے کے لیے آ جائیں ہیں، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا عائشہ اس کی بیوی تمہاری رضائی چچی ہے، یہ تمہارا رضائی چچا ہے، اس سے مل لیا کرو، یہ محرم ہے تمہارا۔ اتنا اس کے اوپر پہرا دیتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ آئے میں آپ سے عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انداز آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے زیادہ غم میں مبتلا حضرت فاطمہ رہی ہیں۔ بڑا کریم آقا علیہ السلام سے محبت فرماتی اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ اگر کہیں کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ خانہ کعبہ میں اوجڑی ڈال دی تو سیدہ کائنات چھوٹی سی تھی، گھر سے دوڑ کے آئیں، اوجڑی اتاری اور کافروں کے سامنے بپھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑی ہو گئی، کہا خبردار، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے ابا جان تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ کون سی تمہارے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ خبردار، آج کے جواب میرے ابا جان کی طرف کسی نے انگلی اٹھا کے بھی اشارہ بھی کیا۔ اچھا، سیدہ کائنات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی دوبارہ مسکرائی نہیں، آپ غم میں رہی ساری زندگی، ایک مرتبہ زندگی میں مسکرائی ہے صرف، اور وہ بھی مستورات نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وہ موقع کون سا تھا؟ آئیں سنیں اسلام حیا کا کتنا درس دیتا۔ اب سن کے حیران ہوں گے کس موقع پہ سرکار کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا مسکرائی ہیں، نہ بچوں کے ساتھ مسکرائی، نہ شوہر کے ساتھ مسکرائی، ہر وقت غم میں مبتلا رہتی۔ وہ موقع کون سا تھا؟ اب بڑی پریشان رہتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اے فاطمہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگی میں پریشان اس لیے ہوں کہ ساری زندگی کسی نے میرے سر کا بال تک بھی نہیں دیکھا، میرا کپڑا تک بھی نہیں باہر دیکھا ہے۔ میں پریشان ہوں کہ جب میں کفن پوش میں چلی جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی اور کفن میرے اوپر لپیٹ دیا جائے گا، چارپائی پہ رکھا جائے گا، تو میرے جسم کی ڈیل ڈول لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ چارپائی پہ لیٹے ہوئے مرنے کے بعد میرے جسم کو، یعنی اس کی جو فگرز ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی، یہ تو لوگوں کے سامنے آ جائے گی، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی، اے سیدہ کائنات ایک آپ کے سامنے تجویز کرتی ہوں، میں حبشہ میں گئی تھی، وہاں میں نے دیکھا جب کوئی عورت فوت ہوتی تو اس کی چارپائی کے اوپر پتے لگا دیے جاتے، پتوں سے اس کو ڈھانپ دیا جاتا، ڈولی سی بنا لی جاتی، تو جب وہ ڈولی سی بنا لی جائے اندر رکھی ہوئی میت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہا اسے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پتے منگوائے، چارپائی کے اوپر لگا کے دیکھے اور دیکھا اس کے اندر جسم نظر نہیں آتا۔ حضرت اسماء کہتی پہلی مرتبہ سرکار کی وفات کے بعد حضرت سیدہ کائنات کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہم نے، پہلی مرتبہ دیکھا۔ کس بات پہ مسکرائی تھی؟ حیا کے اوپر۔ اور آج ہمارے دور میں ماں بہن بیٹی بے حیائی عروج کے اوپر، اور آج کچھ مرد حضرات ایسے باپ ہیں، نہیں جی ہمیں بیٹی کے اوپر اعتماد ہے، ہماری بیٹی بڑی ہے، پتہ تب چلتا جب ایلوپنگ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ کے چلی جاتی، پھر روتے ہیں۔ اور بھائی یاد رکھیں، گھی اور آگ دونوں کو قریب کیا جائے اور کہا جائے جو گھی آئل ہے یہ پگھلے گا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ غیر محرم مرد غیر محرم عورت جب قریب ہوں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غیر محرم وہ جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، جب وہ آپس میں قریب لڑکا لڑکی مرد عورت ہوتے ہیں، فرمایا کہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ شیطان وہاں پہ دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہم گھر میں موجود تھے تو حضرت ام میمونہ حضور علیہ السلام کی دوسری بیوی وہ بھی موجود تھی، تو کہتے کہ نبینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم وہاں پہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ پردہ کر لو، تو کہنے لگی حضور یہ تو نبینا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم پیدائشی نبینا تھے، بالکل نبینا تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو، تو کہنے لگی حضور یہ تو نبینا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو نبینا ہے لیکن تم تو نبینا نہیں ہونا، تم تو بینا ہونا، تمہیں تو دکھائی دیتا، تم تو اندھی نہیں ہونا، وہ اندھا ہے لیکن تم اندھی نہیں ہو۔
سے پتہ چلا کہ کسی بھی حالت میں عورت کو بھی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کے تحت جو معاملات ہیں جتنے حد تک بندے نے وہ کرنے وہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام حالات میں یہ اجازت نہیں ہے۔ میں یہ آخری جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی کو کہتے ہیں کہ جی جناب تم نے وہ نقاب بھی نہیں کرنا، مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں تھا؟ ایک نابینا صحابی کے بارے میں فرما رہے کہ تم پردہ کر لو۔ بھائی یہ اعتماد والی چیز نہیں ہے، یہ حیا والی چیز ہے۔ آئیں اپنی زندگی میں حیا کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔